بے چینی، دباؤ اور پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس۔ قرآن پاک نے انسان کو عجولہ کے نام سے پکارا ہے، یعنی جلد باز، اینکشس۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ بنی اسرائیل 11۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر کام کا رزلٹ فوراً چاہتا ہے۔ نفس انسان کی یہ انتہائی پراسرار فطرت ہے۔ یہ فوری نتیجہ یعنی انسٹنٹ رزلٹ مانگنے والا ہے۔ اللہ ابدی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اسے ہر کام کو کم ہوتے وقت کے خوف سے جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اسے جلدی ہے اور اس جلد بازی کے ہاتھوں یہ بے چین ہے، یعنی اینکشس ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، یہ بے چین اور پریشان ہے۔ یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے، اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز یعنی سپریس کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ اسٹریس کہلاتا ہے۔ بار بار احساس کو، بے چینی کو دبانے سے دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی انتہائی حالت کو ڈپریشن کہا جا سکتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی خال خال ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا۔ سارا دن، ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ کی لامحدود دستیابی سے یہ چھپا ہوا آتش فشاں دھماکے سے پھٹ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انگزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا، چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھانے کی بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا اور محبت خدا زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں بلکہ اب نارمل انسان یعنی زومبیز دکھائی دیں گے۔ اپنی خواہش کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے صرف سطحی یعنی سپرفیشل زندگی گزارنے کے عادی لوگ۔ بہت سے لوگ اپنی بے چینی، اپنے ڈپریشن پر خول یعنی ماسک چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خلجان و عوارض پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنے تعین مطمئن ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں۔ اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے عادی استاد، بچوں سے زیادتی کرنے والے بظاہر نارمل دکھائی دیتے لوگ، بیوی کی زندگی عذاب کر دینے والا خاوند، شوہر کی زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والے کامیاب کاروباری حضرات، عادی مجرم، عادی نشئی، یہ چور ڈاکو، یہ رشوت خور، بازاروں میں دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے لوگ، حکمرانوں کی لوٹ مار کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے یہ بے حس لوگ۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، پاگل پن کی انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال حرام، سچ جھوٹ کی تمیز سرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارا مرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم مریض بن چکے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہوں، ایک لوٹ کر آیا ہو اور دوسرا اس لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے، جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ کھسوٹ رہا ہے؟ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم
اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ انگزائٹی سے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو تھوڑا سا بھی حساس یعنی سینسٹیو ہے، جذباتی یعنی ایموشنل ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ کسی کی نیند اڑتی ہے، کسی کو خوف آنے لگتا ہے، کوئی چکرا کر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسے کا، کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دباتا ہے یعنی سپریس کرتا ہے، جب علامات یعنی سمٹمز حد سے بڑھتی ہیں تو پھر ہسپتال کو بھاگنا پڑتا ہے۔ 2-3 سال گیسٹرک معدہ اور کانسٹیپیشن کا ناکام علاج کروانے کے بعد آخر کار پتہ چلتا ہے کہ اسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، دماغی مسئلہ پڑ گیا ہے، بندے نے ٹینشن لے لی ہے۔ یہاں سے اعصاب کو سکون دینے والی نیند آور اور نفسیاتی ادویات کی بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔